مدینے کا جو سفر ملا ہے، خانہ کعبے کی جو زیارت ہوگی، روزہ رسول کی جو زیارت ہوگی نا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اس نعمت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور آج اس نعمت کے ساتھ ہمیں شہر مکہ کے مقدس مقاموں کو دیکھنے کا موقع ملا، تو آج ہماری سب سے پہلی حاضری جبل سور، غار سور اور ہجرت والے پہاڑ کی ہوگی۔ یہ سامنے بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل پہاڑ کے اوپر آنکھوں میں دیکھیں بڑا سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسی پتھر کے پاس وہ غار ہے جسے غار سور کہتے ہیں، جس غار کے اندر ہمارے نبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت کا جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا تو ہمارے نبی اس پہاڑ کے اوپر اس غار کے اندر تقریباً 3 دن اور 3 راتوں کا اس جگہ پر ہمارے نبی نے قیام کیا، اور پھر شہر مکہ سے شہر مدینہ کی طرف ہمارے نبی نے سفر ہجرت کیا۔ آج اللہ کی ذات نے موقع دیا، آج ہم اس نسبت والے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ دیکھیے ابھی ہماری گاڑی آگے جائے گی تو آپ کو رش بھی نظر آئے گا، اور دنیا کیسے دور کے ساتھ اس پہاڑ کو روز دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ لاکھوں کے تعداد سے روز اس پہاڑ کی حاضری اور زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس پہاڑ کو کیوں لوگ دیکھتے ہیں؟ اس کو نسبت ہمارے نبی کے ساتھ، اس پہاڑ کے اوپر ہمارے نبی نے قیام کیا، وہ اس کو برکت ملی۔ آج اس برکت کے ساتھ جو ہے لوگ اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے تو ہر طرف یہ مکہ پہاڑوں کا شہر ہے، ہر طرف پہاڑ ہے، لیکن آج ہم اس نسبت والے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا، اس پہاڑ کو دیکھنا، اللہ ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب محبت کی بات سنیے کہ دیکھیے اس سفر کو گزرے ہوئے تقریباً 1400-1500 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اس سفر ہجرت کے واقعے کو ہوئے ہوئے، لیکن اب دیکھیے اس پہاڑ کے اوپر لوگ جاتے ہیں، اس غار کے اندر بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل جانا پڑتا ہے، آگے آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ اب اس پہاڑ کے اوپر جاتے جاتے راستے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہاڑ کے اوپر جوان بندہ بھی جائے تو بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ آج راستے ہیں، اکیلا جانا جوان بندے کا جانا مشکل ہے، لیکن آپ کو محبت کی بات بتاؤ، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی کے ساتھ اس پہاڑ کے دامن میں آنے کا موقع ملا تو سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ پہاڑ تو اونچا ہے، پتھر کا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی آپ کے پاؤں مبارک نرم ہے اور زخمی ہو چکے تھے ہمارے نبی کے پاؤں، تو ہمارے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ ایسا کریں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو اس پہاڑ کے اوپر لے کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ نسبت، یہ برکت سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی کہ ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ آج حضرات کرام کہنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ کا سفر کرنا یہ آسان نہیں تھا۔ اور وہ پہاڑ کی جس پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کا یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے، تقریباً اس پہاڑ کی جو ہائٹ کے بارے میں آتا ہے، اونچائی کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ 5413 فٹ اس پہاڑ کی بلندی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، مزید محبت دیکھیے کہ چونکہ کفار مکہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے قدم زمین پہ نہیں لگا رہے تھے، پنجوں کے بال اس پہاڑ کے اوپر ہمارے نبی کو لے کر جاتے ہیں، پورے قدم اس لیے نہیں لگا رہے تھے کہ کہیں میرے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر ہمارے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ خدمت کی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اور اسی غار کے اندر پھر جو ہے مکری نے جالا بھی بنا، کبوتری نے انڈے دیے، اور اسی غار کے اندر حضرت اسماء جو ہے ہمارے نبی کو کھانا دینے کے لیے بھی آیا کرتی۔ اس غار کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ یہ کتنا پیارا پہاڑ ہے، کتنی بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے، اتنی پیاری یہ نسبت والی جگہ دیکھنے کا اللہ پاک نے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ تو سب سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو دیکھیے، ادب کے ساتھ ان کو دیکھیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، بار بار نہیں آتے، زندگی کے اندر پھر کب موقع ملے گا یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر آنے نے جانا ہے، کب ہماری سانس کی مالا ٹوٹ کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کسی کو یہ ہے موت کے بارے میں پتہ نہیں کہ کب آنی ہے، یہ خفیہ راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خانہ کعبے کی حاضری کریں، یہ مقام بھی دیکھیں، شہر مدینہ میں جائیں ادب کے ساتھ۔ یہ وقت تو تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر برکتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک پر ایک لاکھ نیکی کا اجر ہے۔ اپنے ملک میں ہم چلے جائیں گے نا تو یہ نعمتیں، یہ برکتیں ہمیں نہیں مل پائیں گی، اس لیے آج اس وقت کی قدر کریں، آج اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے نبی کو بھی راضی کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا، اس پہاڑ کو دیکھنا، جو کہنے سننے کے ہمیں توفیق دے، ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک مزید جو آگے مقام آنے والے ہیں ہم سب کو ادب کے ساتھ ان کو دیکھنے کی اور ان کی زیارت کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔